السلام علیکم دوستو، گنجا بیکار سلسلے کا 9واں حصہ۔ سر رحمان کو اس کمرے میں بند ہوئے آج دوسرا دن تھا۔ اب انہیں یقین آ گیا تھا کہ وہ کسی خطرناک مجرم کے پھندے میں بری طرح پھنس گئے ہیں، جس نے قانونی طور پر پہلے انہیں مردہ قرار دلوایا، پھر اپنے قبضہ میں کر لیا۔ لیکن انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجرم کا اس ڈرامے سے آخر کیا مقصد ہے، اور وہ ان سے کیا کام لینا چاہتا ہے۔ وہ شدت سے چاہ رہے تھے کہ کسی طرح عمران یا سر سلطان کو اپنے زندہ ہونے کی خبر پہنچا دیں، لیکن اول تو ان کے پاس اس کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، اور اگر کوئی ذریعہ ہوتا بھی تو وہ اس اطلاع پر کیسے یقین کر لیتے جس کو ڈاکٹروں نے مردہ قرار دے دیا، اور جنہیں حکومت نے پورے اعزاز کے ساتھ دفن کیا ہو، اور دفن کرتے وقت سر سلطان اور عمران خود موجود ہوں۔ تب وہ کیسے یقین کر لیتے کہ سر رحمان مرے نہیں، زندہ ہیں۔ سارا دن اور ساری رات وہ اسی ادھیڑ بن میں رہے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے۔ مجرم نے انہیں عجیب صورتحال میں پھنسا دیا تھا، جس پر وہ جتنا غور کرتے اتنا ہی الجھ جاتے۔ اس وقت بھی وہ اسی ادھیڑ بن میں مصروف تھے کہ دروازہ کھلا اور منحنی سی آواز والا قوی ہیکل مارٹن مشین گن تھامے اندر داخل ہوا۔ چلو، تمہیں باس بلا رہے ہیں، اس نے بڑے اکھڑ پن سے سر رحمان کو مخاطب کیا۔ تمیز سے بات کرو۔ سر رحمان کے چنگیزی خون کو جوش آ گیا۔ شٹ اپ! جلدی سے چلو ورنہ… مارٹن نے مشین گن کے ٹریگر پر انگلی رکھتے ہوئے کہا، اور سر رحمان خون کے گھونٹ پی کر خاموش ہو گئے۔ اور پھر مارٹن انہیں لیے ہوئے گیلری سے ہوتا ہوا ایک وسیع ہال میں لے آیا۔ یہاں ایک بہت بڑی میز کے گرد 2 کرسیاں رکھی ہوئی تھیں، جن میں سے ایک پر ایک قوی ہیکل نقاب پوش بیٹھا تھا۔ بیٹھو سر رحمان، نقاب پوش نے دوسری کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سر رحمان سے کہا۔ سر رحمان خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گئے۔ اب نقاب پوش اور سر رحمان کے درمیان ایک بہت بڑی میز حائل تھی، اور مارٹن مشین گن لیے سر رحمان کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ کیا حال ہے سر رحمان، کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ نقاب پوش نے بڑی نرمی سے پوچھا۔ اپنے مقصد کی بات کرو، سر رحمان نے اکھڑے سے لہجے میں جواب دیا۔ سر رحمان، میں آپ کی دلی طور پر عزت کرتا ہوں، کیونکہ آپ بہرحال ایک معزز آدمی ہیں، اور اب کیونکہ آپ کلی طور پر میرے قبضہ میں ہیں، اس لیے آپ اپنا اکھڑ پن چھوڑیے اور جو میں کہوں اس پر خاموشی سے عمل کریں، ورنہ ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو واقعی موت کے حوالے کر دوں، پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو زندہ نہ کر سکے گی۔ نقاب پوش کی آواز میں دھمکی تھی۔ باقی باتیں چھوڑیں، یہ بتائیں کہ آپ چاہتے کیا ہیں؟ سر رحمان کا لہجہ بھی اب نرمی پذیر تھا۔ میں سب سے پہلے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، امید ہے کہ آپ اس کا صحیح جواب دیں گے، نقاب پوش نے کہا۔ سر رحمان نے کوئی جواب نہ دیا بلکہ خاموشی سے بیٹھے رہے۔ عمران آپ کا بیٹا ہے؟ نقاب پوش نے سوال کیا۔ ہاں، سر رحمان نے مختصر سا جواب دیا۔ وہ کس عہدے پر کام کرتا ہے؟ نقاب پوش کے لہجے میں اشتیاق تھا۔ کاش وہ کسی عہدے پر کام کرتا، سر رحمان نے ایک ٹھنڈی سی سانس لیتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ نقاب پوش حیرت زدہ لہجے میں بولا۔ مطلب یہ کہ نقاب پوش، وہ کسی عہدے پر کام نہیں کرتا، آوارہ گردی کرتا ہے اور پولیس انفارمر ہے۔ سر رحمان کا لہجہ شکست خوردہ تھا۔
آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ میری اطلاع کے مطابق وہ اس ملک کا کوئی بہت بڑا عہدیدار ہے۔ نقاب پوش کے لہجے میں تیزی تھی۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے۔ میں نے اس کی آوارہ گردی سے مجبور ہو کر اسے گھر سے نکال دیا تھا۔ میں تو چاہتا تھا کہ وہ کوئی اچھا عہدہ سنبھال کر میرا نام روشن کرے، مگر سر رحمان نے فقرہ نامکمل چھوڑ دیا۔ کمال ہے، اب میں کس بات کو سچ سمجھوں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ صرف پولیس مخابر ہے اور مجھے اطلاع ملی ہے کہ وہ کوئی بہت بڑا عہدیدار ہے۔ میری اطلاع بھی سچی ہے اور آپ کا چہرہ بھی بتلا رہا ہے کہ آپ جھوٹ نہیں بول رہے۔ نقاب پوش کا لہجہ عجیب سا تھا۔ آپ کا اصل مقصد کیا ہے وہ بتلائیں، بلکہ بہتر یہ ہے کہ پہلے آپ اپنا تعارف کروا دیں تاکہ میں صورتحال کو سمجھ سکوں۔ سر رحمان اب ماحول سے سمجھوتہ کر چکے تھے۔ فی الحال میں اپنے متعلق کچھ نہیں بتا سکتا اور آپ بھی اس پر اصرار نہ کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں عمران سے ملنا چاہتا ہوں، نقاب پوش نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ سر رحمان نے بے اختیار پوچھا۔ یہ بھی نہیں بتا سکتا، نقاب پوش بولا۔ پھر تم کیا بتا سکتے ہو؟ سر رحمان کو پھر غصہ آ گیا۔ صرف اتنا کہ میں عمران سے ملنا چاہتا ہوں، نقاب پوش نے اسی طرح دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ پھر اتنا لمبا چکر چلانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کے فلیٹ میں چلے جاتے اور مل لیتے۔ سر رحمان جھنجھلا گئے۔ آپ کو یہاں لانے کا مقصد کچھ اور ہے۔ عمران کی بات تو میں ویسے ہی کر رہا تھا، باقی اب عمران کافی دن ہوئے فلیٹ سے غائب ہے، نقاب پوش نے کہا۔ میرا یہاں لانے کا کیا مقصد ہے؟ سر رحمان نے اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے سوال کیا۔ صرف اتنا کہ اگر کسی وقت عمران سے ٹکراؤ ہو جائے اور حالات ہمارے خلاف ہو جائیں تو ہم آپ کی زندگی کا سودا کر کے اس سے اپنی بات منوا سکیں، نقاب پوش نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ تم عمران سے اتنے خوفزدہ کیوں ہو؟ سر رحمان کے لہجے میں قدرے مسرت جھلک رہی تھی۔ انہیں واقعی اتنے بڑے مجرم کو عمران سے خوفزدہ دیکھ کر دلی مسرت ہو رہی تھی۔ میں خوفزدہ نہیں ہوں، بلکہ میں اپنے کمزور سے کمزور دشمن کو بھی نظر انداز نہیں کرتا۔ یہ میری فطرت ہے اور اسی وجہ سے میں آج تک کسی مشن میں بھی ناکام نہیں ہوا، نقاب پوش نے بتلایا۔ تمہارے اس ملک میں کیا مشن ہے؟ سر رحمان نے سوال کیا۔ آپ کو کیسے علم ہوا کہ میں غیر ملکی ہوں؟ نقاب پوش نے پوچھا۔ کیوں بچوں جیسی باتیں کر رہے ہو؟ کیا تم مجھے بیوقوف سمجھتے ہو کہ میں تمہارے لہجے سے اتنا بھی پتہ نہ چلا سکوں کہ تم مقامی ہو یا غیر ملکی؟ سر رحمان نے برا سا منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ میں بھول گیا تھا کہ آپ کوئی عام آدمی نہیں بلکہ انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر تھے، نقاب پوش نے لفظ تھے پر خاص طور پر زور دیتے ہوئے کہا۔ تم نے اپنا مشن نہیں بتایا، سر رحمان نے دوبارہ اصل موضوع پر آتے ہوئے پوچھا۔ اب آپ نے بچوں والی بات کہہ دی ہے، آپ نے کیسے یہ تصور کر لیا کہ میں آپ کو اپنا مشن بتاؤں گا؟ نقاب پوش نے جواب دیا۔ اس لیے کہ بقول تمہارے اب میں تمہارے قبضے میں ہوں، سر رحمان نے جواب دیا۔ آپ کو میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ میں کمزور سے کمزور دشمن کو بھی نظر انداز نہیں کیا کرتا، اور آپ بہرحال دشمن ہیں، دوست نہیں، نقاب پوش نے کہا، اور سر رحمان خاموش ہو گئے۔ چند لمحے تک خاموشی طاری رہی۔ پھر نقاب پوش نے مارٹن کو، جو سر رحمان کی پشت پر مشین گن تھامے خاموشی سے کھڑا تھا، مخاطب کیا۔ مارٹن، ٹیلی فون یہاں لے آؤ، نقاب پوش نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی نقاب پوش نے جیب سے ریوالور نکال کر ہاتھ میں لے لیا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ مارٹن کے ایک طرف ہٹتے ہی سر رحمان کوئی حرکت کریں۔
مارٹن نے کمرے کے کونے میں رکھی ہوئی ایک میز پر سے ٹیلی فون سیٹ اٹھایا اور لا کر نقاب پوش کے سامنے رکھ دیا اور دوبارہ وہی پہلے والی پوزیشن اختیار کر لی۔ نقاب پوش نے ریوالور دوبارہ جیب میں رکھ لیا اور پھر رسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ سر رحمان کی طرف چونکہ ٹیلی فون سیٹ کی پشت تھی، اس لیے وہ نہیں دیکھ سکے نقاب پوش نے کس کے نمبر ڈائل کیے ہیں، اور پھر نمبر ڈائل کر کے نقاب پوش نے رسیور کانوں سے لگا لیا۔ ہیلو، کون بول رہا ہے؟ رابطہ قائم ہوتے ہی نقاب پوش نے پوچھا۔ میں سلیمان بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے سلیمان کی آواز آئی۔ عمران کہاں ہے؟ نقاب پوش نے پوچھا۔ میری جیب میں ہے، فرمائیے۔ سلیمان نے بڑی سنجیدگی سے جواب دیا۔ شٹ اپ، تمیز سے بات کرو۔ نقاب پوش کو غصہ آ گیا۔ تو آپ تمیز صاحب کو بلا لیں، میں ان سے بات کر لیتا ہوں۔ سلیمان باز نہیں آیا۔ تم شرافت سے بات نہیں کرو گے بدتمیز؟ نقاب پوش غصے میں دھاڑا۔ اب بتاؤ میں کیا کروں؟ کبھی تم کہتے ہو تمیز صاحب سے بات کرو، کبھی کہتے ہو شرافت صاحب سے بات کرو۔ سلیمان نے کہا۔ اس کا لہجہ بدستور مالی خیز تھا۔ میں تمہارا بندوبست کرتا ہوں، نقاب پوش نے بے بس ہو کر کہا اور پھر ایک جھٹکے سے رسیور رکھ دیا۔ نقاب پوش ایک لمحے تک خاموش بیٹھا رہا، شاید غصہ ضبط کر رہا تھا۔ پھر اس نے مارٹن کو حکم دیا، مارٹن، سر رحمان کو روم نمبر 3 میں لے جاؤ۔ نقاب پوش کا لہجہ اب تک غضبناک تھا۔ سر رحمان خاموشی سے اٹھ کھڑے ہوئے اور پھر مارٹن انہیں روم نمبر 3 تک پہنچا آیا۔ کرفیو ہٹنے کے 1 گھنٹے بعد دارالحکومت میں ایک بہت بڑا جلوس حکومت کے خلاف نکلا، جس کی رہنمائی ایک مشہور سیاسی پارٹی کے صدر کر رہے تھے۔ پھر اس جلوس کا تصادم پولیس سے ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی دارالحکومت آتش زنی اور لوٹ مار کی وارداتوں میں گھر گیا۔ یہ دن دارالحکومت کی تاریخ میں ہمیشہ ایک بھیانک دن کے نام سے پکارا جائے گا۔ بے پناہ قتل عام ہوا، حکومت کو فوری طور پر کرفیو نافذ کرنا پڑا اور تمام دارالحکومت کا انتظام فوج نے سنبھال لیا۔ سینکڑوں گرفتاریاں ہوئیں، لیکن رات گئے تک کہیں نہ کہیں خنجر زنی یا فائرنگ ہوتی رہی۔ فوج کی بے پناہ سختی کے بعد کہیں جا کر دارالحکومت میں امن قائم ہوا۔ اس ایکا ایکی جلوسوں اور وارداتوں سے حکومت بوکھلا گئی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ سب کچھ کیسے ہوا اور کیوں ہوا۔ اس تصادم کی اطلاع جب دوسرے شہروں میں پہنچی تو وہاں بھی ماحول میں کشیدگی پیدا ہو گئی۔ اس اچانک واقع ہونے والے فسادات پر ایک سراسیمگی پھیلی ہوئی تھی اور صدر مملکت نے فوری طور پر کابینہ اور اعلیٰ سرکاری افسروں کی میٹنگ طلب کر لی۔ اس میٹنگ میں دارالحکومت کی صورتحال پر غور کیا گیا۔ آخر یہی فیصلہ ہوا کہ صدر مملکت فوری طور پر قوم سے خطاب کریں گے اور صورتحال کی وضاحت کریں تاکہ بکھرے ہوئے عوام کچھ سکون پذیر ہو جائیں، ورنہ ہو سکتا ہے کہ عوام اس ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں۔ تمام انٹیلیجنس کے سربراہوں کو مطلع کر دیا گیا تھا کہ وہ صورتحال پر کڑی نظر رکھیں اور ان فسادات اور شورشوں کی جڑ تلاش کریں۔ اس میٹنگ میں بلیک زیرو بھی بطور ایکسٹو شامل ہوا تھا۔ صدر مملکت نے خصوصی طور پر ایکسٹو کو حکم دیا کہ وہ ملک دشمن عناصر کو فوراً منظر عام پر لے آئیں۔ ایکسٹو نے اس بات کا وعدہ کیا اور پھر یہ میٹنگ برخاست ہو گئی۔ صدر مملکت نے قوم سے خطاب کیا اور ان فسادات کی تمام تر ذمہ داری غیر ملکی جاسوسوں اور ملک دشمن عناصر پر ڈال دی اور اپیل کی کہ انہیں منظر عام پر لے آنے کے لیے حکومت سے تعاون کریں۔ اس مدبرانہ تقریر سے بکھرے ہوئے عوام کافی حد تک سکون پذیر ہو گئے، لیکن حکومت نے دارالحکومت میں بدستور کرفیو لگائے رکھا اور فوجی سپاہی سڑکوں
اور گلیوں کا گشت کرتے رہے۔ بلیک زیرو میٹنگ سے فارغ ہو کر سیدھا دانش منزل میں گیا۔ وہ اس وقت دانش منزل کے آپریشن روم میں بیٹھا گہری سوچ میں غرق تھا۔ عمران یک بیک کہیں غائب ہو گیا تھا، اس کے ساتھ ہی صفدر، کیپٹن شکیل اور جولیا بھی گم تھے۔ بلیک زیرو کو کسی قسم کی کوئی اطلاع نہیں تھی۔ عمران نہ جانے اچانک کہاں غائب ہو گیا تھا۔ ادھر صدر مملکت نے 48 گھنٹے بعد رپورٹ مانگی تھی، کیونکہ ان فسادات کی وجہ سے ملک کی حالت نازک ہو گئی تھی۔ اس لیے وہ خود بھی اس کیس پر فوری طور پر کام کرنا چاہتا تھا، لیکن عمران کی اچانک گمشدگی نے اسے مفلوج کر کے رکھ دیا تھا۔ ویسے اسے پوری امید تھی کہ عمران ضرور مجرموں کی راہ پر لگ گیا ہے، کیونکہ صفدر، جولیا اور کیپٹن شکیل کی گمشدگی اس بات کی دلیل تھی کہ عمران نے انہیں بطور ایکسٹرا کسی کام پر لگایا ہوگا، ورنہ وہ اطلاع کیے بغیر کیسے جا سکتے تھے۔ اس وقت بھی بلیک زیرو عمران کی طرف سے کسی اطلاع کے انتظار میں آپریشن روم میں بیٹھا تھا، لیکن تاحال اسے عمران کی طرف سے کوئی اطلاع نہیں تھی۔ چند لمحوں بعد مخصوص نمبروں والے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ بلیک زیرو نے پھرتی سے ریسیور اٹھایا۔ X2، بلیک زیرو نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ میں سر سلطان بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے سر سلطان کی آواز بلیک زیرو نے پہچان لی۔ میں طاہر بول رہا ہوں جناب، بلیک زیرو نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ طاہر، عمران کہاں ہے؟ سر سلطان کی آواز میں پریشانی جھلک رہی تھی۔ جناب مجھے کوئی اطلاع نہیں ہے، میں خود پریشان ہوں۔ عمران صاحب کے ساتھ ہی 3 ممبرز بھی غائب ہیں، طاہر نے جواب دیا۔ کمال ہے، اس وقت ملک کو اس کی اشد ضرورت ہے اور وہ غائب ہو گیا ہے۔ سر سلطان کا لہجہ قدرے برہم تھا۔ جناب جہاں تک میرا خیال ہے وہ مجرموں کی راہ پر لگ چکے ہیں، طاہر نے اپنا اندیہ ظاہر کیا۔ خدا کرے ایسا ہی ہو۔ اچھا دیکھو، جب بھی عمران آئے یا اس کی کوئی اطلاع آئے، اسے کہہ دینا کہ مجھ سے رابطہ قائم کرے، سر سلطان نے کہا۔ بہت بہتر جناب، طاہر نے کہا، اور پھر دوسری طرف سے ریسیور رکھنے کی آواز سن کر اس نے بھی ریسیور رکھ دیا اور عمران کی کال کے انتظار میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گیا۔ ابھی جاری ہے۔